کی وجہ سے لوگ آپ کے دین و اخلاق دین میں داخل ہوتے گئے اور یہاں تک کہ ہم تک دین تک پہنچا ہے۔ میرے دوستو یہی عرض کروں گا کہ 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اور علماء کی محبت اپنے دلوں کے اندر ڈالیں اور علماء کی عزت کرنا سیکھیں۔ میرے دوستو یہ بہت بڑی سرمایہ ہیں جن کو ہم لوگ بھول بیٹھے ہیں۔ اگر علماء نہ رہیں گے تو ہم بھی نہ رہیں گے۔ میرے دوستو انہی کی وجہ سے دین بھی محفوظ ہے۔ یہی علماء ہمیں دین سکھلاتے ہیں، ہمیں بتلاتے ہیں۔ لہذا ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ کے گاؤں میں جو مدرسہ ہے اس کی بھی تعاون کرتے رہیں اور مدرسے کی جو ضروریات ہے اس کو بھی پورا کرتے رہیں اور اپنے تمام بچوں کو مدرسے میں یعنی دینی مدارس میں داخل کریں، کالجوں میں اور بھی یونیورسٹیوں میں۔ میرے دوستو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، بس یہی ہوگا کہ آپ دنیا میں تو اچھے سے جی لیں گے لیکن آخرت میں کوئی اس کا نتیجہ نہیں آئے گا۔ آخرت میں بس یہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نظر آئے گا، قرآن کی چیزیں قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے، یہی سب کام آئے گا۔ میرے دوستو اپنی اولادوں کو اتنی تعلیم دینا تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا تو ضروری ہے کہ وہ حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں۔ لیکن میرے دوستو آج کا نوجوان کیا ہے، اسے نماز کے فرائض بھی نہیں معلوم، اسے وضو کے فرائض بھی نہیں معلوم، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں کہ داہنا پاؤں پہلے رکھا جاتا ہے یا بایاں پاؤں پہلے رکھا جاتا ہے، ہم وضو کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ میرے دوستو یہی دینی مدارس میں یہی سب باتیں بتلائی جاتی ہے۔ وہاں پر تو ABCD بتایا جائے گا، وہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا رہتا ہے۔ یہاں تو حضور کی سیرت کو پڑھایا جاتا ہے، حضور کے اقوال کو بتلائے جاتے ہیں، اللہ نے جتنے احکامات نازل کیے ہیں وہ سب بتلائے جاتے ہیں دینی مدارس میں۔ تو آپ سے بس یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے کہ مسجد کو آباد کریں اور اپنے مدرسے، اپنے جو گاؤں کے جو مدارس ہیں ان کو بھی آباد کریں اور علماء سے محبت کرنا سیکھیں۔ علماء کی پگڑیاں کبھی بھی نہ اچھالنا، علماء کتنی ہی برے ہو جائیں لیکن وہ جاہلوں سے، ان پڑھوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ میرا ایک کہنا ہوتا ہے، میں ہر جگہ پر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر ایک جاہل پوری رات عبادت کرتا رہے لیکن ایک عالم اگر وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور وہ فجر میں اٹھے تب بھی اس کے سونے میں جو سو رہا ہے اس کی بھی عبادت لکھی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری عمر کھپا دی ہے اللہ کے دین کو سیکھنے میں، اللہ کے نبی کے طریقے کو حاصل کرنے میں۔ 9 سال 10 سال لگاتے ہیں تب جا کے کچھ انہیں حاصل ہوتا ہے۔ میرے دوستو آپ سے اپیل ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے تمام بچوں کو دینی مدارس میں داخل کریں، اپنے گاؤں والے مدرسے کو آباد کریں، اس کی جو ضروریات